السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے دو سوال ہیں۔ اگر آپ ایک ہی سوال کر لیں دوسرا کسی اپنے بھائی کو دے دیں تو اچھا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2924، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ تو اس حدیث کا دوسرا پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے کیسر رومیوں کو بادشاہوں کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی۔ تو چونکہ یزید اس لشکر کا کمانڈر تھا تو اس حوالے سے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یزید کے ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا ہاتھ تھا یا اس کی رائے موجود تھی یا اس کے حکم سے شہید کیا گیا، تو اس طرح کی کوئی مضبوط اور اتھینٹک دلائل ایویڈنس موجود نہیں ہے، تو پھر بھی لوگ ان کو کیوں لان تان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو ایک سوال میں بہت سارے سوالات کر لیے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پہ ایک کتابچہ ہے، اسی جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں ان سے عثمان سے کہہ دوں گا ڈھونڈ کر نا آپ کو مل جائے گا، اس کو پڑھ لیجیے گا، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب موجود ہے۔ یہ جتنے واقعات بھی ہوئے جو احادیث ہیں ان پر سب کچھ بات ہو چکی ہے، ان کے فیصلے بھی ہو گئے ہیں، کون حق پر تھا کون غلطی پر تھا، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حسن ہے، کون سی موضوع اور من گھڑت ہے، کون سی حدیثیں ضعیف ہیں، اور مشاجرات صحابہ ہوں یا یہ واقعات ہوں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے جمہور کا کیا مسلک ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجائے ہمیں اس کی محنت کرنی چاہیے کہ ہم ان فیصلوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ اگر وضو کے 4 فرض ہیں تو ہم ان 4 فرضوں کو یاد کر لیں، ان 4 فرضوں کے دلائل وہ یاد کر لیں۔ لیکن آپ کہیں کہ میرے خیال میں 6 فرض ہیں، ایک 5واں فرض بھی ہے، ایک نئی چیز آپ شروع کر دیں، اس کے لیے آپ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ریسرچ کی اور پوری دنیا پڑی ہوئی، لیکن جو عقائد ہیں اور جو فیصلے ہو چکے ہیں احادیث کے بارے میں فیصلے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ بعد میں پڑھ لیں گے کہ 3ری 4تھی صدی کے بعد تو سند بھی نہیں، سند نہیں ہے ابھی۔ یہ جو ہم سند بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، یہ برکت کے لیے، حدیث کی صحت کے اوپر اس سند کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بخاری شریف ہے، اس کی سند چلتی ہے پوری، اسی کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یا اور 4تھی صدی کے بعد جتنے بھی بیچ میں اساتذہ آتے ہیں ان کا نہ ذکر کرتے ہیں نہ اس کے اوپر حدیث کی صحت موقوف ہے۔ تو جو عقائد ہمارے سلف صالحین نے طے کر دیے ہیں، جو ماہرین حدیث نے حدیثوں کے بارے میں فیصلے کر دیے ہیں، جو راویوں کے بارے میں فیصلے ہو گئے ہیں کہ یہ راوی حجت ہے، مستند ہے، یہ غیر مستند ہے، یہ کذاب ہے، یہ وضاع ہے، آج کا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا محدث ہوگا، سب سے بڑا فقیہ اور مفتی ہوگا، اس کا کمال یہ ہوگا کہ اس فیصلے کو معلوم کر لے کہ وہ فیصلہ ہے کیا اور اس کے دلائل کیا ہیں، اور جب اس سے متعلق کوئی نئی چیز پیدا ہو تو اس کا وہ حکم نکال سکے۔ نئے نئے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، ظاہر قرآن حدیث میں ہر واقعہ تو موجود نہیں ہے، اس کا اصول موجود ہے، تو کون سا اصول یہاں لاگو ہوگا اس میں آپ کو اجتہاد کرنا ہوگا۔ جو نئی چیزیں جو پرانے ہو چکے ہیں اس کو نہیں چھیڑ سکتے آپ، ان کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا کربلا کا، یہ کیسے ہوا اس سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یزید کا اس میں کتنا عمل دخل تھا، یزید کو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے۔ جنگ جمل اور صفین جو 2 جنگیں ہوئی تھیں، اس میں ہزاروں صحابہ کرام آپس میں ہی شہید ہوئے، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی صحابی ادنا سے ادنا درجے کا صحابی ہو اس پر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لقب دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، اللہ نے ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے معاف کر دی ہے۔ ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کہہ دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟